بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشحال ہوں گے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یعنی تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اور اس تیسرے عشرے میں 5 دن ایسے ہیں جو پورے سال میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب وہ 5 دن میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ وہ دن کون سے ہیں؟ آخری عشرے کے صرف وہ 5 دن ایسے ہیں پورے سال میں جو کہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں، ان شبوں کو، ان راتوں کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی مغفرت کرانا چاہیے۔ پیارے دوستو، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 شبیں ایسی ہیں جس میں کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب ہمیں اللہ کی پوری رات عبادت کرنی ہے۔ ان 5 راتوں میں نہ جانے کون سی ایسی رات ہوگی جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اور جس انسان کو لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بعض دفعہ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ 27 تاریخ کو جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہو سکتی ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ تو صرف 27 تاریخ کو ہی عبادت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو ہی لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اللہ پاک دن بدل بھی سکتا ہے، 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے، اور 25 تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے، 27 تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے، 29 تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان 5 راتوں میں بے حد طریقے سے اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب 2 شبیں تو نکل چکی ہیں، یعنی 2 شبیں نکل چکی ہیں، 21 تاریخ بھی جا چکی ہے اور 23 تاریخ بھی جا چکی ہے۔ اگر جس انسان کو لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں اور وہ پھر سرفراز ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں۔ اللہ پاک نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے ان راتوں کے بارے میں کہ جو شخص ان راتوں میں عبادت کرتا ہے اور اس کو شب قدر یا لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ پاک عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے، اب وہ تو 1000 سال بھی کر سکتا ہے، 3000 سال بھی کر سکتا ہے، وہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن کم سے کم 1000 مہینے سے زیادہ ثواب اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اب وہ ثواب کس طرح کا؟ جیسے آپ بنا کچھ کھائے پیے 1000 مہینوں تک عبادت، لگاتار کنٹینیو عبادت میں رہیں، صرف ایک رات کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ راتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، ہم ان راتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، پھر اس کے بعد یہ 5 راتیں ہمیں عطا کیں جس میں ہم مغفرت کرا سکتے ہیں اپنی۔ اب چلیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتاتا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور جب پہلے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تب آپ نے آمین کہا۔ نماز ہونے کے بعد پھر صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی وجاہت کیا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کیں، اور ان دعاؤں پر میں نے آمین کہا۔ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ کون سی دعائیں تھیں، ہمیں بھی بتائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وہ دعائیں اس طرح تھیں کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ اللہ، ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، ہماری زندگی میں پھر لوٹ کر آیا، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ پھر جب آپ دوسرا قدم بڑھاتے ہیں تب آپ نے آمین کہا تو جبریل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو آپ کا ذکر ہوتا ہو اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے آمین کہا تو آپ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ اللہ اللہ۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، تو ہمیں ان راتوں کی قدر کرنا چاہیے، ان راتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے۔ نہ جانے کون سی ایسی رات ہو جس میں ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہو جائے۔ اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کیلکولیشن کر کے دیکھنا کہ آپ اگر 1 گھنٹہ بھی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو 9 سالوں کا ثواب ملتا ہے، 9 سالوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ پوری رات کنٹینیو عبادت کرتے ہیں تو آپ کو 83 سال یعنی 83 ایئرس کا ثواب ملتا ہے، صرف 1 رات عبادت کرنے میں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان راتوں کی، اتنی بڑی برکت ہے ان راتوں کی۔ پیارے دوستو، آؤ 2 راتیں تو گزر چکی ہیں، اب باقاعدہ 3 راتیں جو باقی رہ گئی ہیں، ہمیں اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی مغفرت کرانی ہے، اپنی مغفرت کرانی ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم اگر اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ہم سے زیادہ بدنصیب انسان اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک ان راتوں میں فرشتوں کو، لیلۃ القدر کی رات میں فرشتوں کو آسمان سے اتار کر روئے زمین پر لاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے تمام جو اس کی خواہشات ہیں، جو اس کی دعائیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، ان کو لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ مولا تیرے بندے نے پوری رات عبادت کی اور تیرے بندہ مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، اور اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، اور اپنے لیے تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی دعائیں کر رہا ہے۔ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کی تمام دعائیں، جتنی بھی جائز تمنائیں ہوں گی انشاءاللہ ساری اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ صرف 1 رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ 3 راتیں ابھی باقی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، پوری رات اللہ کی عبادت کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔